میں ہوں آپ کی ہوسٹ صابرہ مظفر اور میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے مہمان کا میں آپ سے تعارف کرواتی چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں ملک صفدر اعوان صاحب. ملک صفدر اعوان صاحب کا ماشاءاللہ گوادر میں 20 سٹی کے آنر ہیں یہ، اور اس کے علاوہ یہ اپنا لاہور میں چربوجی ٹاور کے نام سے پروجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ ان کی کمپنی جیم بلڈرز کر رہی ہے. اور میرے ساتھ میرے دوسرے مہمان موجود ہیں رانا محمد افضل صاحب جو کہ عرف عام میں گوادر گرو کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ سے اپنی سوسائٹی ہے گوادر میں استولا ریزورٹ ویو کے نام سے، اور ان کا گوادر میں آفس بھی ہے جو کہ ان کی کمپنی کا نام ہے پروگریسو بزنس. اب میں اپنا پہلا سوال ملک صفدر اعوان صاحب سے کرنا چاہتی ہوں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ پچھلے 5-7 سالوں میں لوگوں نے گوادر کی کافی سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کی ہے، آپ کے خیال میں آج ان کا مستقبل کیا ہے اور آپ آگے اس کو فیوچر میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن. آپ کے تمام ویورز کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اچھا، ایسا ہے کہ پچھلے 5-7 سالوں میں 8 سالوں میں بہت سارے لوگوں نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز میں اور گورنمنٹ کی سکیمز میں بہت ساری جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. تقریباً ہزاروں کے حساب سے لوگوں نے وہاں پہ پلاٹ خریدے ہوئے، اور ایک بڑی انویسٹمنٹ اس وقت گوادر میں ہے. گوادر میں جو اچھے ڈیولپر ہیں وہ تو وہاں پہ اس وقت ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، بے شک کہ وہ اس کے ساتھ انسٹالمنٹ بھی وصول کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے سلو موشن کام کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے، لیکن ان کا بھی زور صرف انسٹالمنٹس وصول کرنے پہ ہے. تو یہ 2 طرح کے مطلب پروجیکٹ ہو گئے. ایک پروجیکٹ وہ جس پہ کام ہو رہا ہے، ایک وہ جس پہ زیادہ کام نہیں ہو رہا. تو آپ لوگوں کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں پوری جانکاری لینی چاہیے کہ کون سا ڈیولپر واقعی کام کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، اور کون سا ڈیولپر نہیں کام کر رہا صحیح، تو اس کے ساتھ ہم نے کس طرح چلنا ہے. آپ جی ڈی اے موجود ہے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں، کسی پروجیکٹ کے حوالے سے معلومات کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ گوادر جیسا پوری دنیا میں میری نظر میں دوسرا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. تو وہاں پہ جو آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یقیناً وہ ایک گولڈن انویسٹمنٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جون میں انشاءاللہ وہاں پہ ایئرپورٹ بھی چل جانا ہے. اس کے بعد یقیناً یہ ہری بھری انویسٹمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آج ہی آپ تھوڑا کانشیس ہو کے اپنے جتنے ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں آئیں، ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ جی آپ کی ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی، ہمیں ویڈیو بھیجیں، ہمیں پکچرز بھیجیں. اگر جو چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ویسے بھی ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ مستقبل ضرور ہوتا ہے اور بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز فیوچر کا آپ نے پوچھا. فیوچر میں تو فیوچر میں یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ پلاٹس لیے ہوئے، یہ اپنے پلاٹس ہاؤسنگ سوسائٹیز سے اگر سیل کر کے موو کرتے ہیں اوپن لینڈ والی سائٹ پہ، جیسا کہ ماسٹر پلان ہے، فیز 1 ہے، فیز 2 ہے، بعض جگہ جو فیز 2 میں بہت اچھی ہیں، بعض جگہ فیز 1 میں بہت اچھی ہیں. آپ نے اپنی پاکٹ کے حساب سے جیسا پلاٹ بیچا، کچھ پیسے نکالے یا مزید ایڈ کیا، آپ نے اپنی جیب سے بجٹ کے حساب سے ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ماشاءاللہ وہاں پہ اس وقت گوادر گرو جو کہ گوادر کے گرو ہیں ماشاءاللہ ریئل میں تو موجود ہیں، میرے پاس آتے ہیں بھائی، تو یہاں بھی ان سے ملا جا سکتا ہے، آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو سب سے بہترین مشورہ دیں گے. میں بہت پرانا گوادر میں کام کرنے والا ہوں، لیکن اوپن لینڈ کا اگر مجھے کہیں کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو میں نے صرف اور صرف رانا محمد افضل صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. ان کے علاوہ آج دن تک میں نے کسی بندے پہ ٹرسٹ نہیں کر سکا. تو ماشاءاللہ میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا صاف ستھرا کام کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو پلاٹس لے کے دیے ہیں سوسائٹیز میں، این او سی والی سوسائٹیز میں. کسی فیک سوسائٹی میں کسی کے ڈیولپمنٹ، کسی کو میں نے کوئی ڈیولپمنٹ دکھا کے کوئی پلاٹ نہیں بیچا کسی فیک سوسائٹی میں، اور پلاٹ نمبر کے ساتھ پلاٹ لے کے دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ہی ان کے پلاٹ آنے والے وقت میں جب تھوڑا سا بہتر وقت آئے گا تو سیل کروا کے میں ان کو مشورہ دوں گا. چونکہ ایکسپرٹ ہے رانا افضل صاحب اوپن لینڈ کے، ان کے ساتھ رابطہ کریں آگے، اور ان کے ذریعے اچھی اچھی جگہوں پہ ایسی جگہیں ان کے پاس ہیں، یہ مجھے بتاتے ہیں. تو میرے پاس تو جتنے پیسے ہوں میرے خیال میں اس وقت ان کے کہنے پہ جا کے مزید انویسٹمنٹ وہاں پہ کرتا ہوں. تو میں تو چونکہ جیسا کہ مس صابرہ نے آپ کو تعارف کرایا، لاہور میں بھی ایک پروجیکٹ ابھی کر کے بیٹھا ہوں. تو ایک خاص آفر بھی کرتا چلوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے
کہ جن لوگوں نے میرے ذریعے سے گوادر میں کسی بھی سوسائٹی میں پلاٹ خریدے ہیں وہ اپنی مرجنگ کو 25% تک مرجنگ میرے اس پروجیکٹ چبرجی ٹاور میں کر سکتے ہیں، اور میں حاضر ہوں انشاءاللہ، اور پورے ریٹ پہ، کسی کو لاس نہیں ہوگا، کسی کو کٹوتی نہیں ہوگی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کسٹمر کے ساتھ کھڑا رہوں ہمیشہ، اور جتنی میرے سے ہو سکے میں ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں ہیلپ کروں، کوئی فیور دے سکتا ہوں تو فیور کروں۔ باقی آپ اپنا نیکسٹ جو ہے وہ سوال ران صاحب سے کر سکتے ہیں۔ جی میں اپنے معزز مہمان رانا صاحب سے کہوں گی کہ آپ بھی تھوڑی سی اپنی اس پہ روشنی ڈال دیجیے، کیونکہ ماشاء اللہ آپ کی وہاں پہ سوسائٹی بھی ہے اور آپ کی اپنی کمپنی بھی ہے، تو کائنڈلی اپنی رائے سے ادا کیجیے۔ گوادر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گوادر کی ایک اسٹریٹجک ویلیو ہے، جس جگہ پہ گوادر فال کر رہا ہے۔ گوادر پاکستان کا گیٹ وے ہے، پوری دنیا میں آپ جہاں بھی ٹریول کرتے ہیں آپ نے گوادر کو کراس کر کے جانا ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے جب آپ نے گوادر میں آنا ہوتا ہے تو گوادر سے آپ نے انٹر ہونا ہوتا ہے۔ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک کا، ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو سی پیک کے ہیں ان کے اوپر کام چل رہا ہے، اور کام کی سپیڈ بھی کافی تیز ہے۔ جیسے کہ جون کے اندر گوادر کا جو نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، سب کو پتہ ہی ہے وہ فنکشنل ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور الیکشن انشاءاللہ یہ ہو رہے ہیں، اس کے بعد نئی جو گورنمنٹ آ رہی ہے انہوں نے اس کی وہ کرنی ہے، اپنا انوگریشن اور اس کی ہو جانی ہے، اور اس کے بعد گوادر جو ہے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ آپ کے لیے مڈل ایسٹ جانا آسان ہو جائے گا، بائی شپ آپ نے کوئی اگر ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے تو کارگو آسان ہو جائے گی، اور جس طرح سے ٹیکس فری زون اس کو ڈکلیئر کیا گیا گوادر کو، تو یہ ایک گیم چینجر انشاءاللہ گوادر ثابت ہوگا۔ اور میں جو اپنے کلائنٹس کو یا انویسٹرز کو سجیسٹ کرتا ہوں گوادر کے اندر، کہ گوادر کے اندر ڈفرینٹ قسم کی انویسٹمنٹس ہیں، جن میں کمرشل انویسٹمنٹ کو میں زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں، لیکن کمرشل کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچرل انویسٹمنٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل تو جو دور چل رہا ہے اس وقت وہ پروگریسو قسم کی فارمنگ کا دور ہے۔ اب پنجاب کی اگزامپل ہی، ہم خود ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، صفدر صاحب بھی ہیں، جانتے ہیں کہ پاکستان میں پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر جو زمینیں ہیں ان کا جو رینٹ ہے یا ٹھیکہ ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہو چکا ہے۔ تو گوادر کے اندر اس وقت یہاں پہ جتنا سال کا ٹھیکہ ہے اس میں آپ اپنی زمین کے مالک بن سکتے ہیں، تو وہی آپ 3-4 ایکڑ لیں، اس کے اوپر آپ جدید قسم کی جو کاشت ہے وہ کر سکتے ہیں، ڈرپ اریگیشن کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی پانی نیچے کڑوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو جدید قسم کی فارمنگ ہے اس میں پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، پانی بہت کم مقدار میں یوز ہوتا ہے، تو بارشوں کا پانی بھی ہوتا ہے وہاں پہ، بلکہ اب وہاں پہ ڈیم بن چکے ہیں، 3-4 ڈیم ہیں، اور جن میں یہ شیزانی ڈیم جو ٹوٹل ایگریکلچرل ڈیم ہے تحصیل پسنی کا، آپ اس میں یہاں پہ اگر ٹھیکے پہ آپ 2.5-3 لاکھ میں ایکڑ لے رہے ہیں، وہاں پہ 4-5 ایکڑ لیں، اس کے اوپر آپ باغات لگا سکتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی آپ جو ہیں وہ سبزیاں کاشت کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ایئرپورٹ نے فنکشنل ہونا ہے اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جانا اس کو آگے ایکسپورٹ کرنا۔ اب دبئی کی مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں، آپ یقین کریں لاسٹ ایئر میں نے دبئی کا وزٹ کیا تو اسٹرابری کا ایک چھوٹا سا باکس تھا جس کے اندر میرے خیال میں 3-4 یا اس کے پیس ہوں گے، کوئی 10 پیس ہوں گے، تو میں نے جب کنورٹ کیا اس کو پاک روپیز میں تو تقریباً 1400 روپے کا بن رہا تھا۔ تو بائی شپ ابھی کیونکہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہی ہے، پورٹ آلموسٹ فنکشنل ہو چکی گوادر کی، لیکن جس دن گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ فنکشنل ہو گیا اس کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ ایک نیا جو ہے نا وہ ایک انقلاب پاکستان کی اکانومی میں اور اس میں انشاءاللہ برپا ہو جائے گا۔ تو اس وقت میں کہتا ہوں کہ ناؤ اٹ از رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان گوادر، کیونکہ اس وقت کنیکٹ نہیں ہے وہ دنیا کے ساتھ، لوگوں کے لیے کنیکٹیویٹی کا ایشو ہے، ATR جاتا ہے ہفتے میں 2-3 دن، کچھ لوگ ڈرتے ہیں اس میں ٹریول کرنے کے لیے، تو میں تو دوستوں کو اپنے چینل پہ گائیڈ کرتا ہوں کہ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، وہ ایک دفعہ گوادر کو وہ ضرور وزٹ کریں، اور جس مقصد کے لیے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایریے کو وہ وزٹ کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پوری پروفیشنلز کی ٹیم ہے، لاہور میں یا چبرجی میں ہمارا آفس ہے، اگر پنجاب میں کوئی ہے، لاہور میں ہے تو وہ یہاں پہ آ کے انفارمیشن لے سکتے ہیں، کراچی میں ہے تو وہ بائی روڈ ہم اس کو گائیڈ کریں گے، اور اس کو ساری جو سائٹس ہیں جو آن گراؤنڈ وہاں پہ کام ہو رہا ہے یا جو کام کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ ان کو وہ وزٹ کروائیں گے، اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو کس ایریا میں کس پورشن میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ گوادر کا جو اسمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان وہ آ چکا ہے، کیٹیگریز بن چکی ہیں، NOC اس وقت آپ ریزیڈینشل میں لے سکتے ہیں اور کمرشل میں آپ NOC وہاں پہ لے سکتے ہیں۔ NOC کا اصول بھی اس وقت وہاں پہ گوادر میں ایزی ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ جیسے میں اس کی ایگزامپل یہاں پہ دیتا کروں، صفدر امان صاحب
میری بات کو اس میں وہ تائید کریں گے کہ بیفور ماسٹر پلان سے پہلے گوادر میں جن لوگوں نے ہاؤسنگ کے NOCs لیے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی بھی وہاں پہ کسی قسم کا پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کیا تھا، لیکن NOC ہی انہوں نے خالی جب سیل کیے ہیں، جب NOC بین ہوئے ہیں گوادر میں 3-4 سال سوسائٹیز کے، تو جب انہوں نے وہ خالی NOC سیل کیے ہیں، تو جو ہزاروں میں انہوں نے NOC وہاں پہ لیے تھے، ہزاروں کے حساب سے فی پے کر کے، وہ کروڑوں میں خالی انہوں نے NOC سیل کیے تھے. آپ کے سامنے گولف سٹی باقی دوسرے تیسرے انہوں نے NOC پرچیز کیے. اس وقت جو ہزاروں میں NOC ملنے ہیں تو وہ فیوچر میں آپ کا NOC اکیلا کروڑوں کا ہو جائے گا. تو میں تو انویسٹرز کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بھائی گوادر میں آپ کوئی کمرشل چھوٹی موٹی پراپرٹی لے کے اس کے اوپر NOC لے لیں. ریزیڈینشل سروس اپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر آپ NOC لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایگریکلچر لینڈ ہے اس کے پورشنز ہیں آپ ان میں جا سکتے ہیں. گرین لینڈ میں آپ فارم ہاؤسز بنا سکتے ہیں. مرین ڈرائیو کے اوپر آپ کمرشل ہائی رائز پروجیکٹ کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ قسم کی جو انویسٹمنٹس ہیں گوادر کے اندر اس کے لیے بھی جو اپرچونٹیز اس وقت ہیں، کیونکہ جیسے ایئرپورٹ نے کنیکٹ ہونا ہے اس کے بعد پرائسز میں بھی بوم آ جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنل لیول کا جو پلیئر ہے تب آ جائے گا. تو میرے جو پاکستانی ہیں یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے یہ ابھی رائٹ ٹائم ہے کہ وہ گوادر کی طرف موو کریں. جی تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. میرا دوسرا سوال ہے ملک صدر اوان صاحب سے. سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ لوگ صرف پلاٹس نہ خریدیں بلکہ کنسٹرکشن کی طرف جائیں، کیونکہ ہماری کنسٹرکشن کے ساتھ 40+ انڈسٹریز اٹیچ ہیں. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں آگے کنسٹرکشن کا فیوچر، اور ہمارے لوگ کیا اس چیز میں انٹرسٹ لیں گے فردر یا وہ ابھی بھی پلاٹس کی طرف ہی جائیں گے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کی پالیسیز پہ بھی کہ انہوں نے اس وقت بطور خاص بہت ساری جگہوں پہ ٹیکس لگا دیے ہیں کہ جو بندہ خالی پلاٹ لے کے چھوڑ دے گا اپنی انویسٹمنٹ کو ایک جگہ سٹک کر دے گا تو وہ ٹیکس پے کرے اس کے اوپر. نمبر 1. نمبر 2, بہت سارے لوگوں نے اپنا پیسہ اٹھا کے ڈمپ کر دیا بینکوں کے اندر اور وہاں پہ انہوں نے مطلب وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس پہ اور کھا رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا کہ جو فائلر ہے اس کا اور نان فائلر کا ڈفرنس رکھ کے ایک بڑا مطلب ٹھیک ٹھاک ٹیکس لگایا. اچھا اب لوگوں کو خود بخود سوچنا پڑے گا کہ وہ آئیں کسی ایسے بزنس کی طرف کہ جہاں پہ ان کو بھی فائدہ ملے اور اس کے ساتھ ہمارے ملک کو بھی فائدہ ملے. پوری دنیا میں کنسٹرکشن جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے پورے ملک تمام دنیا کے ممالک کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے پلاٹ لیے, 10 پلاٹ لیے ہوئے ہیں. کہاں لیے ہیں جی؟ فلاں جگہ پہ میرے 5 پلاٹ ہیں, 4 پلاٹ ادھر پڑے ہوئے ہیں. کروڑوں روپے کی رقم جو ہے وہ ایک جگہ پہ سٹک کر دی. وہ 10 سال انتظار کرتے ہیں مہنگا ہونے کا. ایک ایزی منی کا راستہ دیکھ لیا لوگوں نے. اگر اس کی بجائے گورنمنٹ بھی لانا چاہ رہی ہے اور لوگ خود بھی آتے ہیں اس طرف اور لوگ آتے ہیں کنسٹرکشن کی طرف. اب ایک مثال ہے, ایک بندے نے وہی اپنا جو 10 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی بھی ہے, ایک پلاٹ خریدتا ہے اوپر ایک بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے. دیکھیں اس کو اس کا پروفٹ بھی ملے گا اور جو لوگ انویسٹمنٹ کریں گے انہیں پلاٹ میں رینٹ نہیں ملتا. اس میں کوئی فلیٹ بنائیں گے, کوئی گھر بنائیں گے, اس پہ رینٹ ملے گا انہیں. اور جو بندہ رینٹ پہ وہ چیز لے رہا ہے اس کو آسانی کے ساتھ ایک نیا ایک اچھا گھر اپرچونٹی اسے ملے گی نئے گھر کی اور سستے گھر کی. اس طرح رینٹ بھی ویلیو جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے آئے گی اور لوگوں کو سہولت ملے گی. عام عوام کو جن کے لیے گھر بنانا خواب ہو چکا ہے اور جن لوگ کے پاس مطلب اتنے وسائل نہیں ہیں, کوئی باہر بیٹھے ہیں, خاص طور پہ ہمارے اوورسیز بیچارے بڑی مشکل سے وہ پیسہ کماتے ہیں اور پاکستان بھیجتے ہیں اور پلاٹوں میں فیک جگہوں پہ لوگ ان کو پلاٹ بھیج دیتے ہیں, فائلیں بھیج دیتے ہیں. کوئی بات میں ماں باپ نہیں ہوتا, کوئی سننے والا نہیں ہوتا. یہاں پہ کم سے کم اگر وہ حاضر ناظر اس میں کریں گے اور خاص طور پہ وہ یہاں پہ بھی دیکھ کے کریں. ایک بندہ بلڈنگ بنا رہا ہے, اس سے کہیں کہ یار مجھے مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں آپ پوزیشن دیں, میں آپ کو پے کرتا ہوں اس حساب سے, اور اس سے پوزیشن دیں. تو اس طرح کی بلڈنگز بنے کہ لوگ پہلے کام شروع کریں, اپنا پلاٹوں سے پیسہ نکالیں اور وہاں سے نکال کے بلڈنگ کے اندر لگائیں. 40 انڈسٹری واقعی چلتی ہے اس کے ساتھ. اس میں دیکھیں نا, آپ لوہار ہے تو اس نے کوئی کھڑکی دروازہ گیٹ بنانا ہے, اس طرح الومینیم والے ہیں, لکڑی والے ہیں, کوئی بجلی سپلائی کر رہا ہے, کوئی سیمنٹ سپلائی کر رہا ہے, کوئی اینٹیں بنا کے سپلائی کر رہا ہے. بہت ساری اس کے ساتھ انڈسٹری چلنی ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا اس کے ساتھ روزگار چلتا ہے. تو یہ میں اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ کی اس پالیسی کو کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر یہ قدغن لگائی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پلاٹ نہ رکھیں, اس میں سے پیسہ نکالیں اور لے کے آئیں اپنا کنسٹرکشن میں.
اور میں خود ذاتی طور پہ آج کے بعد کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ جی میرے کہنے پہ آپ فلاں جگہ پلاٹ خرید لیں خالی نہیں. آپ گوادر میں بھی لیں. رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ کمرشل وہاں پہ آپ 1 ایکڑ کا کمرشل پلاٹ لے کے ڈال دیں. 1 ایکڑ آج ہو سکتا ہے آپ کو کوئی 50 لاکھ سے لے کے کوئی 1 کروڑ تک 1.5 کروڑ تک مل جائے, جو کہ باقی پورے پاکستان میں کہیں نہیں مل سکتا. سستا ترین NOC مل سکتا ہے. جیسی ایئرپورٹ چلے گا آپ 1 سال 1.5 سال میں اپنا پہلے زمین کی ظاہر ہے آپ قیمت پوری کریں, اس کے بعد NOC والی سائٹ پہ کمپلیٹ کریں. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اس پہ ایک پروجیکٹ کریں گی, آپ کے نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی, آپ کے وسائل بڑھ جائیں گے اور لوگوں کو آپ سہولت دیں گے, تو ہمارا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ کنسٹرکشن کے ساتھ. بہت شکریہ, تھینک یو. میری اچھا سر, میں اپنے سیکنڈ گیسٹ سے بھی یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کیونکہ میرا کوشچن کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے. تو سر کیونکہ آپ گوادر میں ماشاءاللہ گوادر گرو کے نام سے جانے جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں آنے والے جو ایسٹیمیٹڈ ٹائم ڈیوریشن ہے, آپ کے خیال میں کب تک گوادر میں کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ؟ گوادر کے اندر کیونکہ 4-5 سال سے کنسٹرکشن جو تھی بین رہی ہے, کیونکہ اسمارٹ پورٹ سٹی کا ماسٹر پلان جو تھا وہ ڈیزائن ہو رہا تھا, اور جس کمپنی نے یہ اسمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان ڈیزائن کیا وہ شینزن کا, چائنا کا جس نے کیا تھا, سیم وہی کمپنی ہے. پاکستان کا یہ دوسرا شہر ہے جو کسی ماسٹر پلان کے تحت اس کی کنسٹرکشن ہونے جا رہی ہے. پاکستان کا واحد شہر اسلام آباد تھا جس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ماسٹر پلان ہوئی, اور سیکنڈ سٹی اسمارٹ پورٹ سٹی یہ گوادر ہے. اور تقریباً ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہے, ماسٹر پلان آ چکا ہے, NOCs وغیرہ بھی لوگ کنسٹرکشن کے لے رہے ہیں, اور اس کی مائکرو پلاننگ بھی جو ہو رہی ہے وہ بھی قریب انشاءاللہ آ جائے گی. تو فیز 1 جو ہے وہ 2025 تک کمپلیٹ ہو جائے گا, جس کے اندر گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. اس کے علاوہ ایسٹ وے ایکسپریس وے ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. نیشنل گریڈ کے ساتھ یہ 2025 سے یہ کنیکٹ ہو جائے گا نیشنل گریڈ کے ساتھ, تو الیکٹریسٹی کا جو پرابلم ہے وہ سولو ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کے اوپر کام تیزی سے جاری ہے. تو فرسٹ فیز جو ہے وہ 2025 تک کمپلیٹ ہو جائے گا, اور اس کی کمپلیشن کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ فیز جو ہے وہ 2025 سے لے کے 35 تک ہے. لیکن 25 میں یہ ہو جائے گا کہ انویسٹروں کا رخ وہاں پہ ہو جائے گا, کیونکہ الیکٹریسٹی کے پرابلمز وہاں پہ جو ہیں اس وقت, کیونکہ ایران سے لائٹ آ رہی ہے تو وہ بھی اپنا ریزالو ہو جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ 2025 جو ہوگا وہ گیم چینجر ثابت ہوگا گوادر کے لیے, اور انویسٹرز کے لیے انشاءاللہ اچھی خبریں آنی سٹارٹ ہو جائیں گی. جی اب میرا اپنا تھرڈ کوشچن ہے میرے معزز مہمان ملک صفدر اوان صاحب سے. سر آپ کے خیال میں اب لوگوں کو آگے فردر انویسٹمنٹ کہاں پہ کرنی چاہیے؟ جی, میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دینا چاہوں گا کہ اس وقت بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اس چیز کی کہ لوگ گوادر کے اندر زیادہ مطلب جو ہے فوکس کریں اپنا کمرشل پلاٹس کے اوپر, انڈسٹریل پلاٹس کے اوپر, تاکہ انڈسٹری کام کرے, تاکہ وہاں پہ بلڈنگز بنے اور لوگوں کو, وہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار ملے. اس کے ساتھ چونکہ 40 انڈسٹری چلنی ہے, اور 40 انڈسٹری کو باہر سے تو آنی نہیں, وہیں پہ انڈسٹری ڈیولپ ہوگی. جب آپ کنسٹرکشن شروع کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہر کام چلے گا. تو اسی طرح وہاں کی جو مقامی انڈسٹری ہے ایک بہت بڑی, وہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس وقت. تو مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بھی وہاں پہ ڈیم بنا دیے, پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے, بجلی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ضرورت آلموسٹ پوری ہو گئی ہے. تو جیسا کہ رانا صاحب نے بتایا بالکل میں متفق ہوں, 2025 میں وہاں پہ ایک لیول ہوگا انشاءاللہ کنسٹرکشن کا, جو میں اللہ کے گھر سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. اور میرا اندازہ یہی ہے کہ 2025 میں وہاں پہ ایک لیول کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. تو 2030 میں آپ جب جا کے دیکھیں گے, اگلے 5-6 سال لگیں گے ان بلڈنگز کو بننے میں, تو 2030 میں آپ کو ایک اچھا ماحول ملے گا, جیسے میرین ڈرائیو ہے, جیسے جناح ایوینیو ہے, جیسے آپ کے مین ایئرپورٹ کے قریب قریب کے ایریاز ہیں. تو مطلب یہاں پہ آپ کو ایک اچھی بڑی, جیسے کہ بلڈنگز آپ کو پتہ سنگاپور میں بنتی ہیں, دبئی میں بنتی ہیں, تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بلڈنگز بنی ہوئی ملیں گی. تھینک یو. چلیں, تھینک یو سو مچ میرے دونوں معزز مہمانوں کا, انہوں نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا ہے, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.